الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعطرته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ وأمن والو دی حمد و ثنا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد عز و اکرام مکرم محتشم سامعین، اج دا اے سونا پروگرام جڑا کہ جوتا برادری نے بسلسلہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کیتا ہے. دعا ہے اللہ جل مجد و شرف قبولیت عطا فرماوے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ان جملہ جوانان اور برادری دے مال جان عزت آبرو کاروبار گھر بار دے اندر برکتاں تے رحمت نازل فرماوے. اور جتنے صاحبان تشریف فرماہن اللہ سونا ساریاں کو ہر قدم تے کروڑا نیکیاں عطا فرماوے. مکرم زمین، کیونکہ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق پیار اور محبت دی خاطر تساں اور اساں سارے جمع ہیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے پیار اور محبت دے متعلق ارشاد فرمایا فمن اعطی المحبت للہ ولأحبابہ فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. کہ جائیں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تے اللہ دے پیاریاں دی محبت نصیب تھی پوے، وہ اپنے آپ کو لاوارث تے غریب نہ سمجھے، بلکہ میں زہرا دا بابا پیا ارشاد فرمیندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایچے بندے کو دارین دیا سعادتاں عطا فرما چھوڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ اور اللہ دے پیاریاں دی محبت ایک عظیم خزانہ ہے. فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. سرکار نے فرمایا جے کو اللہ تعالیٰ اور اللہ دے پیاریاں دی محبت مل گئی ہے اون بندے کو دنیا تے آخرت دی بھلائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما چھوڑی ہے. سبحان اللہ. تے جیرے بندے کو صرف پیارے نہیں بلکہ پیاریاں دے سردار نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نصیب تھی گئی ہے، اون دے توارے نیارے تھی گئے. کیونکہ جرا سرکار دا محب ہے، سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام دے نال محبت کرنا لے، وہ کدے ہی بھی غیران دی گال نہیں سن سکدا. وہ جرن بھی گال سن سی سونے نبی مختار دی گال سن سی، جرن بھی عمل کرے سی سرکار دی گال تے عمل کرے سی،
جڑن بھی آسی غیران دی محفل چ نہ باسی میٹھے محبوب علیہ السلام دی شریعت مطہرہ دی ذکر دی محفل چ باسی سبحان اللہ سبحان اللہ مکرم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات اور معجزات عطا فرمائن انہاں دے وچوں ایک عظیم انعام اس ماہ رجب المرجب دے اندر جرا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے اوہے کمال اوہے انعام معراج دا کہ رب لم یزل نے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنی زیارت کروائیے سبحان اللہ اس معراج دے متعلق لوگاں دا بڑا اختلاف ہے ترائے گروہن ایک گروہ منکرین دا جرا بالکل ہی چیز ہوتے مصر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کوئی معراج نہیں تھیا دوجہ گروہ ہے جرا آدھے کہ صرف سرکار علیہ السلام کو روحانی معراج تھا تے تیجھی جماعت اہل سنت و جماعت ہے جری یہ چیز دی قائل ہے کہ رب لمزل نے اپنے نبی آخر الزمان کو روحانی معراج بھی کرائے تے جسمانی معراج بھی کرائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ جرے لوگ صرف اور صرف جسمانی معراج دے قائل نہیں صرف اور صرف روحانی معراج دے قائلین کہ نبی آخر الزمان کو زہرا دے بابے کو مدینے دے تاجدار کو نبی آخر الزمان کو صلی اللہ علیہ وسلم صرف روحانی معراج تھے انہاں دی بہت وڈی تے گریٹسٹ آرگومنٹ وڈی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس اے حبیب جیرا اسا تو کو خواب دے وچ دیدار کرائے جیرا اسا تو کو منظر دکھائے اے منظر لوگاں دے واسطے آزمائش بن گئے او آدھن دیکھو ایک آیت کریمہ دے وچ خواب دا تذکرہ ہے روحانیت دا تذکرہ ہے کہ رب العزت نے اپنے نبی کو روحانی معراج کرے جسمانی معراج نہیں کرایا اگر جسمانی معراج ہوندا تو جناب رویا دا تذکرہ نہ ہوئے ہاں رویا دا تذکرہ کرنا اس گال دی دلیل ہے کہ آمنہ دے لال کو معراج روحانی تھا جسمانی نہیں تھیا ایک انہاں لوگاں دلیل لیتی ہے انہاں لوگاں دلیل لیتی ہے جرے سرکار علیہ السلام دے روحانی معراج دے قائلین جسمانی معراج دے منکرین سن جرے جسمانی معراج دے قائلین مثلا تاجدار گولڑا چھے بندے حضور سیدنا پیر سواگ لجپال چھے جنے حضور سیدنا بارو کریم مخدوم اہل سنت قبلہ خواجہ فقیر محمد اکابرین اہل سنت مشایخ اہل سنت محدثین و مفسرین جیرے جسمانی معراج دے قائل نے انہوں نے کڑ توڑ کے رکھ دیتن انہوں نے کہ تھاری گال غلط ہے تسا نے آیت کریمہ کو سمجھا نہیں آیت دا مطلب ہے نہیں جرا تسا کٹ ہے سبحان اللہ واسی ہر کیا بندے بات دا کام نہیں کہ قرآن پڑھ کے ترجمے کر کے چھوٹے موٹے رسالے پڑھ کے محقق العصر بن ونجے نہیں نہیں یہ قرآن کو سمجھن واسطے یہ بخاری کو سمجھن واسطے یہ مسلم کو سمجھن واسطے کئی علوم و فنون دوتے انسان کو دسترت ہوئے وقت شیخ کامل دا ہاتھ ہوئے وقت قرآن پڑھاوے محمد عربی دا پڑھا فرمان پڑھاوے چاساں دیئے سبحان اللہ بہت خوب واسی علامہ پیرہاڑوی علیہ رحمہ نے ترائے جواب ریتے انی براس دے اندر جیری کے ساری علم الکلام دی مشہور کتاب عقائد نسبی اون دے ہوتے جناب والا حاشیت اون دی شرح لکھی امام تفتزانی نے شرح عقائد اون دے ہوتے شرح لکھی امام پیرہاڑوی علیہ رحمہ نے آپ فرمیندن لوگو جرا انہا فرمایا کہ ایسا تو کچھ ہونا جرا کچھ خواب دے چ دکھائے اے لوگوں واسطے فتنہ ہے اے آزمائش ہے اے نہ دی گال تے دلیل صحیح کوئی نہیں آپ کن پوچھا گیا سونا کیویں آپ نے فرمایا اے بے خواب دا تذکرہ ہے سبحان اللہ پہلا جواب انہو رآ فی منامہی انہو داخل مکہ تا آقا علیہ السلام نے عالم خواب دے چڑھا کہ میں مکہ دے چ داخل تھی گیا مکہ فتح تھی گئے میرے صحابہ آباد تھی گئے میں نے بیت اللہ شریف دا طواف کیتے بس ای واقعے دے جناب والا ای خواب دی تعبیر کن ایک سال دیر تھی گئی فاستاج لہ الناس لوگوں نے جلدی مچائی کہ سونا تسا تا خواب رٹھے مکہ فتح تھی گئے حالت ہی مکہ فتح نہیں تھیا فکانا امتحان اللہم سرکار دا ایک خواب لوگوں واسطے آزمائش بنے سبحان اللہ خواب سرکار بھی آلی تھا
کہ میں مکہ فتح کر چھوڑے، میں مکہ دے داخل تھی گیا، مکہ دے حکومت میری ہے، کعبہ بھی میرے، مکہ بھی میرے، مطاف بھی میرے، صفا بھی میرے، مروہ بھی میرے، یہ سارے غلام میرے۔ ای خواب دی تعبیر کو ذرا دیر تھی، لوگوں نے شور مچایا تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اس فرمان تو ثابت تھیا جہندا تذکرہ قرآن دے وچ پیا تھیندے فکان امتحان اللہم، نبی آخر زمان دا یہ خواب لوگوں واسطے آزمائش بن گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام پیرہاڑوی فرمیندے اتنا جس روحانی معراج دا تذکرہ نہیں، ایتا فتح مکہ لے خواب دا تذکرہ ہے۔ دوجھا جواب سارے علماء نے دیتا، جے کو امام پیرہاڑوی نے اندی براز شریف دے وچ لکھا، آپ فرمیندے دوجھا جواب ہے انہو را فی منامہ وقعت بدر لأن الکفار قلیل لیشد الصحابت علی الحرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب دے وچ لکھا بدر دی لڑائی تو پہلے کہ میرے صحابہ تکڑے تھی، وہ میں خواب وچ ڈٹھے کافر تھوڑے، نبی دے غلام زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کافر تھوڑے، نبی دے غلام زیادہ ہیں۔ حالانکہ حقیقت تک کچھ بھئی ہے، رب تعالیٰ نے خواب دا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ فرمایا وَإِذْ يَرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فی آیونکم قلیلا ویقللہم فی آیونہم لیقضی اللہ امرا مفعولا۔ رب اللہ مجل نے ایک خواب دا تذکرہ سورت دوچھ مقام تو فرمایا، آپ نے فرمایا اے حبیب جنہاں دوہیں گروہ، دوہیں جماعتاں، دوہیں فوجاں ایک بیدے سامنے تھیں، رب نے مومنہ دی آنکھاں کو کافر تھوڑے دکھائیں، سبحان اللہ تے واسی۔ کافرہ کو نبی دے صحابہ تھوڑے دکھائیں۔ کافرہ سمجھا مومن تھوڑے، مومنہ سمجھا کافر تھوڑے، دوہیں فوج آمنے سامنے تھیں۔ کافرہ دی تعداد کتنی ہے؟ 1000 تے مومنہ دی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ نہیں سمجھے؟ حالانکہ برعکس چیز پیارے حبیب علیہ السلام نے عالم خواب دے چلی تھا میرے فوجی زیادن، میرے جانثار نبی سونے دے غلام، اے مخلصین دی جماعت اے زیادہ ہے۔ حالانکہ جلے میدان دے وچن کافر 1000 ہے، مومن 313 ہے، لیکن مفسرین نے لکھا خدا دی قسم اونولے تا نقشے چینج تھی گئے، مومنہ آقا کافر تا 70 ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن خدا دی قسم جلے میں اکھا نہ لٹھے میں کو تہیں میں معلوم تھی دے 70 بندہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن میں کوئی میں دیزدہ جی میں 100 بندے سبحان اللہ۔ کہ بندہ کتنا 1000 ہی کے تعداد اعتبار الحیثیت بھئی ہے مانوی حیثیت، مطلب کیا ہے نبی علیہ السلام دے یار دسانی تا تھوڑے ہیں حوصلے چ زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافر دسانی چ ڈھیر ہیں حوصلے تھوڑے ہیں، انہاں دے چ ہمت کو نہ ہے۔ اسے گلو رب تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ السلام کو خواب دکھایا، سونا ابو بکر کو آخرے، عمر کو آخرے، عثمان کو آخرے، علی کو آخرے، تکڑے تھی وہ تساں ڈھیری وے کافر تھوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ این آیت کریمہ دے اندر اون خواب دا تذکرہ ہے، معراج دا تذکرہ نہیں، لہذا تھوڑی یہ دلیل پختہ نہیں کہ سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام کو رب العالمین نے روحانی معراج کرے، جسمانی نہیں کرایا۔ تیجا جواب سیدنا علامہ عبدالعزیز پیرہاڑوی، ذرا زور دا بول، آپ نے تیجا جواب دیتا کہ انہو رعا فی منامہی عمرہ بنی معیہ علی منبرہی ینزونا کل قرادتی۔ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب دے چلٹھا کہ منبر میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نچدے بھولو کھڑن، نہیں بھی سمجھا؟ منبر میرے نچدے بھولو کھڑن، بنو امیہ دے ظالم حکمران میرے منبر دوتے چڑھ کے نچدے کھڑن۔ رب العالمین نے پیارے حبیب علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا، ایک خواب لوگوں واسطے آزمائش بنا۔ جنہوں بنو امیہ دا دور آیا، یزید جے فاسق تے فاجر حکمران ہے، بعد کچھ ظالم لوگ ہیں۔ رب العالمین نے جناب والا پیارے حبیب کو فرمایا اے حبیب یہ لوگوں واسطے آزمائش، انہاں دے دور دے ظلم بھی ہو سی، ستم بھی ہو سی، حسین بھی ذبح تھی سی، حسین دے گھرانے کو بے دربی دے نال ذبح کر دیتا ویسی۔ پیارے حبیب علیہ السلام کو جیرا خواب دکھایا گیا او بنو امیہ دے متعلق ہے، معراج دے متعلق نہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ لہذا تھوڑا اے آکھنا
کہ این آیت کریمہ دے وچ روحانی معراج دا تذکرہ ہے، جسمانی معراج دا نہیں. اے تھوڑی گال پھب دی نہیں. پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنے رب کو سر دیاں اکھاں نال لٹائے. سبحان اللہ. انہاں لوگاں دی دوجھی دلیل انہوں نے بیان کیتی کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا گیا. رویہ ان معاویہ تھا کہ روایت ہے کہ جناب معاویہ دے کو سوئلہ پوچھا گیا سونا دساؤ معراج دے متعلق تھوڑا منٹ آف مائنڈ کیا ہے، تھوڑا نظریہ کیا ہے، تھوڑا عقیدہ کیا ہے؟ قال کانت رؤیا صالحتن. جناب امیر معاویہ نے فرمایا کہ لوگو اے نبی دا معراج صرف خواب ہے. مخالفین نے آکا دیکھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی نبی دا سالے ام المومنین دا بھائیے خال المومنین اتنا نبی دے نیڑے رہا تھے. او پیاد ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو جیرا معراج تھے اے محض سچا خواب ہے، اے معراج جسمانی نہیں، اے صرف اور صرف روحانی معراج ہے. سبحان اللہ. سارے علماء نے دے کئی جواب دیتے. ایک جواب سارے علماء نے دیتا کہ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ زَمَنَ الْمِعْرَاجِ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ وَقَعَ. سبحان اللہ. یوم صلح حدیبیہ او فتح مکہ. سارے علماء نے جواب دیتا کملے نہ بڑھو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان آپ دا اثر آپ دا قول معراج جنابلا روحانی واسطے دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ جنن سرکار کو معراج تھے حضرت امیر معاویہ تو سرکار دے غلامہ جی داخل کوئی نہیں تھے. بے شک. آپ نے تا کلمہ پڑھے صلح حدیبیہ دے موقع دوتے یا فتح مکہ دے موقع دوتے، اس ٹائم تو سیدنا امیر معاویہ نے اسلام بھی قبول نہیں کیتا. جرن آپ دائرہ اسلام ہی داخل نہیں تھے، آپ دی گال کی میں قابل قبول ہے. واہ سی واہ. یادہ مننا پوسی این آیت کریمہ دے اندر سرکار دے روحانی معراج دا تذکرہ نہیں تے سیدنا امیر معاویہ دا اثر آپ دا قول آپ دی گال ایک قابل حجت نہیں، کیونکہ جنہاں رب نے سرکار کو معراج کرائے انہوں سیدنا امیر معاویہ نے تا کلمہ ہی کو نہ پڑھا. تریجی دلیل یارہ نے یہ دیتی کہ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جناب اللہ معراج روحانی کروائے جسمانی نہیں کرایا. کیری دلیل ہے انہوں نے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما فوقدہ جاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج کہ جیری رات ام المومنین فرمین جیری رات سرکار کو معراج تھے سرکار میرے نالو تا جدائی کو نہیں تھے. سبحان اللہ. سبحان اگر معراج جسمانی ہوندا سرکار میں تو جدا تھی میں نہ سرکار علیہ السلام بستر تو گم تھی میں نہ آپ دا گم نہ تھی میں نہ آپ دا تھا موجود ہونا. ان گال دی دلیل ہے کہ سرکار علیہ السلام کو معراج روحانی تھا جسمانی نہیں تھی. سون سارے بزرگوں نے جواب کیا دیتا ہے؟ سارے بزرگوں نے کہ پہلا جواب لِأَنَّ سَنَدَهُ ضعیف. پہلے تگل ہے یہ حدیث پاک دی سند ضعیف ہے جن دی وجہ تو یہ حدیث قابل حجت نہیں. دوجھی دی دلیل ہے کہ جواب ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں سرکار کو معراج تھے تدا تا آپ پیدا بھی کوئی نہیں تھی. سبحان اللہ. واہ سی واہ. کیا بات. سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہ بہت خوب. ای کو خراب تو نہیں پیا کریں دا. سمجھ آندی پئی ساریاں کو. اچھا آندھی پہ سمجھتا آخر تک بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا دے بلند ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ دمانے آئے اللہ تو پاک تے تسبیح بھی اون زبانی تو نکل دیئے تیری زبان ہوئے پاک. ہون اپنی زبان دے متعلق فیصلہ خود کر. اگر زبان ہی ستھری اللہ دے نا کھنان دے قابل تا آخر تک بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاران دلیل کہہ دیتی کہ ام المومنین فرمین دین سرکار علیہ السلام معراج علی رات میرے نالو جدا بھی کوئی نہیں تھے تو لہذا سرکار دا جدا نہ تھی ونا. اس گال دی دلیل ہے کہ سرکار علیہ السلام کو جسمانی معراج نہیں تھیا روحانی معراج تھے. خواب دبا کے سارے علماء نے پہلا جواب دیتا یہ حدیث پاک دی سند ضعیف ہے. سبحان اللہ. جیدی وجہ تو قابل حجت نہیں. دوجہ جواب دیتا کہ معراج دے بارے جناب اللہ معراج دی تاریخ دے متعلق علماء دا اختلاف ہے. اختلاف ہے روایات دے مطابق تجنن سرکار کو معراج ہے تنا تا سیدتنا عائشہ صدیقہ دی ولادت بھی کوئی نہیں تھی جیریاں پیدا بھی کوئی نہیں تھیاں تے گال کی میں قابل قبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
سرکار دے نال شادی بھی کوئی نہیں تھئی سیدہ حالے پیدا بھی کوئی نہیں تھیاں تے آپ کیویں پیا فرمیندن کہ میرے نالو سرکار جدا کوئی نہیں تھے دوجھا انہاں کا اگر من بھی گھدا ونجے سیدہ پیدا ہو چکے ہیں تو ام المومنین دی شادی مبارک ہجرت تو بعد تھئیے مدینہ منورہ دی دھرتی جو تھئیے تے اے واقعہ ہے مکہ المکرمہ تے جنن معراج تھے سرکار کو ام المومنین دی عمر مبارک اگر من بھی گھدی ونجے تو 3 سال دیے 3 سال دے بچے دی گال قابل قبول نہیں اے تو عمر بھی ضبطی نہیں لہذا معلوم ہویا تو سائیں حدیث پاک تو حجت پکڑ کے دلیل بنا کے نہیں آگ سکتے کہ سرکار دا معراج روحانی ہے جسمانی نہیں چوتھا جواب اس دا سارے علماء نے دیتا ہے کہ ان المعراج واقع مرتين مرتم بالروح و مرتم بالجسد سرکار کو معراج تھے 2 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کو معراج تھے 2 دفعہ ایک ہے معراج روحانی ایک ہے معراج جسمانی تے جہندے متعلق اما سین پیا فرمیندن او ہے معراج روحانی کہ جیری رات سرکار کو معراج روحانی تھے اون رات سرکار میں تو جدا کونی تھا نہیں سمجھ آدی بھائی حدیث پاک کی بچ ونجے سنی دا عقیدہ بھی ترو تازہ تھی ونجے سنی دا عشق بھی پورا تھی ونجے جواب اے ٹھانے دشمن دا موہی بند تھی ونجے سبحان مومن اللہ دا ایمانی تازہ تھی ونجے بے شک بے شک اسے خواب دے متعلق جناب سیدنا معاذ بن جبل فرمائے مشکات المصابی دی حدیث پاک ہے سن ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ احتبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الغدات عن صلاۃ الفجر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا معاذ بن جبل فرمیندن لوگو صبح دی نماز دے ٹائم سرکار علیہ السلام دیر دے نالن حتی کدنا نترا عین الشمس سرکار اتنی دیر کیتی ہے اتنی دیر کیتی ہے اتنی دیر کیتی ہے معلوم ہوندا ہے کہ ہونے ڈھی ابھر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دے صحابہ دادا بریک کنڈا نہیں کھڑکایا نماز واسطے بیدار نہیں کیتا حقا نہیں ماری بلکہ صحابہ کو پتہ ہا نبی علیہ السلام دی نیندر غفلت نہیں سونے نبی دی نیندری چی لکھاں حکمت ہیں سبحان اللہ آج سبحان اگر اللہ زہرا دا بابا لیٹ پیان دے آمنہ دا لال لیٹ پیان دے تو اندے چی حکمت ضرور ہے بس صحابہ کرام آدن حتی کدنا نترا عین الشمس قریب ہے کہ ایسا سورج کو تلوڑے تھے سورج ٹکیا دا دیدار کریں دے خارجہ سریعن ہمیں جلدی جلدی آمنہ دا لال نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ ودوہا دے مکھڑے آلا واللیل دے ظلف آلا ما داغل بسر دے ڈورے آلا علم نشرہ دے سینے آلا انہیں اپنے دولت خانے تو نکلے اما عیشہ صدیقہ دے حجرے چو نکلے مسجد داخل دے فصوبے بابی صلاة سبحان اللہ سرکار علیہ السلام نے مسجد قدم رکھا ہے مکبر اٹھے کے جلدی جلدی تکبیر پڑھئے فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کروائیے وَتَجَوَّدَ فِي الصَّلَاةِ میرے آقا نے لمبی چوڑی قرات نہیں کی تھی قرات مختصر فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ مختصر کیونکہ اصول ہے اگر ٹائم تھوڑا ہوئے لمبیاں قراتہ نہیں کرنا چاہیے امام کو کیونکہ ٹائم تھوڑے مختصر قرات کرے میرے آقا علیہ السلام عین تکبیر پڑھی ہے آپ نے نماز پڑھائیے طوالت نہیں کی تھی لمبن نہیں کی تھی آپ نے قرات مختصر فرمائیے جرلے سرکار علیہ السلام نماز پڑھا گی دیئے ثم سلم سرکار علیہ السلام نے سلام پھرے ودعا بصوتہ ہی سرکار علیہ السلام نے اچھی آواز دینا فرمائے الا مسافکم کما انتم اے میرے صحابہ اپنے صفحہ چ بیٹھے روائے ایتھا کوئی ایک اہم گال دسا سبحان اللہ واسی ثم من فاتل الینا زہرا دباب نے رخ انور موڑے کعبے آلے پاسے کانڈ کیتی ہے غلامہ دو چہرہ انور سبحان اللہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انی سوحدثکم ما حبسنی انکم سرکار فرمایا آج میں تو کو دسینا میں لیٹ کیوں آیا سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ سارا امام لیٹ آوے مقتدی نراز مولوی صاحبہ کباڑا کر گھتے دیو بھنا رلائی تا دیر کر گیتی ہے کملہ نہ بڑھ چوکیا تنخواہ کھڑا رہنے چوکیا تو مسیط آباد کھڑا کرنے ہوندہ تا کلہ امام اعظام دے ویلے نماز پڑھن تو نے میں دا ویسی فتوہ دساؤ تے مسئلہ دساؤ شاہ کو تبلیغی تنگ کیتی پہن
وہ جلے مسجد خالی ہوئے و تبلیغی نہ وڑن تو کیری بلا وڑے نہیں سمجھے تے انہاں کوئی حیا کرنا چاہیے کہ بندے دے پتر بنو اپنی مسجد وچ مرو بے شک اے ساری مسجد وچ ناؤ اے فرقہ ورانہ فسادات نہ پھیلاؤ اوے ساری مسجد ایویں کھڑی رہے ٹھیک ہے پر اے بندے کھنا بے شک صاحب کوئی اجازت ہے من کے ساتھ درود و سلام پڑھوں انتظامیہ کو ریکویسٹ کرے سو کوئی جنسیدہ بندے تو بھی مہربانی فرمائے ڈی پی او ڈی سی او کو آکن کرم بخشی فرماؤ تھوڑا ضابطہ ایک قانون بھی پاس ہو چکے ضلع بکھر دے اندر بھی بلکہ پورے پاکستان دے اندر کہ کوئی تبلیغی جماعت آل سنت و جماعت دی مسجد وچ نہیں آ سکتی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ تے بہرحال تساں بھی کرم چا فرماؤ اپنی مسیتاں کو آباد فرماؤ اساں کو اساں مولوی رکھو جرا گھا دی گنڈی گن ونجے تھوڑی جی بھاجی تے سالن گن ونجے اساں خوش رہوں این نہ کر علماء کو اپنے حفاظ کو اپنے ائمہ کو راضی رکھ مدینے والا راضی رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار علیہ السلام فرمائے اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم آج میں تو کو دساونا ہے جو میں دیر نال کیوں آیا سبحان اللہ صحابہ کرام متوجہ تھے کہ گال کوئی اہم ہے کہ مدینے دا تاجدار پیا فرمیں دے زہرا دا بابا پیا فرمیں دے میں تھا کو دسیندا پیا آج میں لیٹ کیوں آیا سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ انی قمت اللیل فتودعت ثم صلیت ما قدر لی اے میرے صحابہ آج رات میں اٹھا میں وضو کیتے جیرا کچھ مقدر ہی چھئی میں نماز پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نماز تو مراد نماز تہجد ہے سبحان اللہ نماز تو مراد نماز تہجد ہے جیندہ شوق کہیں کہیں جاتے ودے کوئی کامل عالم ہے فاضل ہے جو تکڑا پیرے طریقہ تے آجو ریت کو پکڑی ودے وگرنہ نماز ختم ہو چکی ہے میرے آقا اقبال علیہ السلام فرمائیں جیرا کچھ میں نے مقدر ہی چھائی سبحان اللہ میں نماز پڑھیے ثم نعیست فی صلاتی حتی استثقلتو مشکات المصابی آقا علیہ السلام دے فرمان دے الفاظ نے آقا فرمائیں میں مصلی تے بیٹھا ہمیں نماز تو بعد میں کو اگھلا آ گئے سبحان اللہ واقعی میں کو کیا نیندر آ بات ہے گئی حتی استثقلتو نیندر میرے ہوتے غالب آئیے بس انہوں آنکھ باندھ تھائیے فضا آنا بے ربی تبارک و تعالی میں نے اپنے رب دی زیارت کی تھی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سمجھئے کہ کوئی نا سرکار علیہ السلام فرمائیں دن میں اپنے رب کو اپنے جناب اللہ عالم خواب دے چلٹھے میں کو زیارت تھا یہ جو ہی میں رب دے سامنے تھیا قال اللہ تبارک و تعالی یا محمد سبحان اللہ رب نے میں کو فرمائے اے محمد کیا خیال ہے اللہ تعالی ہے تے محمد عربی غیر اللہ ہے اللہ غیر اللہ کو آکے یا محمد رب دی توحید جو فرق نہیں آندا تے کملا اگر یا رسول اللہ کھڑا سنی مسلمان محمد عربی کو سچ مارے یا رسول اللہ کے یا علی کے یا غوث اعظم کے تہیں دے بھی ایمان وچ فرق نہیں پوندا بے شک واقعی کیا بات حدیث پاک دا سنٹنس دا جملہ سرکار فرمیندن رب نے آکھا یا محمد سبحان اللہ قلت لبیک ربی میں نے عرض کی تھی حاضر ہمیں رب سونا میں حاضر ہاں ارشاد فرماؤ رب العزت نے ارشاد فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی سبحان اللہ سبحان اللہ اے حبیب دسا اے مقرب فرشتے کیری چیز اختلاف پہ کریں کیری چیز جھگڑا پہ کریں سرکار علیہ السلام فرمائیں میں عرض کی تھی ما ادری قالہا سلاسن رب 3 دفعہ پوچھا میں 3 دفعہ عرض کی تھی ما ادری سونا رب میں نہیں جاندہ مولوی بغلہ وجائیاں دیکھو جی ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کو کسی چیز کا علم نہیں وہ کملہ نہ بن سرکار علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا لا عالم لا عارف سرکار نے فرمایا ما درائے تو درایت مانا ہوں دے اٹکل پچو نہ لسنا ڈھسوکلا مارنا اندازہ لاؤنا سرکار علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا ربا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا جیرا کچھ تو دسینے میں بیان کرے نا سبحان اللہ کیا بات ہے تیریاں نیتیں اڈاتیں رب سونا بے میں شک اندازے نال تکری گال کیتی کوئی نہیں سرکار علیہ السلام فرمائے رب 3 دفعہ کھائے
اے سونا حبیب رسا اے کیوں پہ جھگڑا کریں میں 3 دفعہ عرض کی تھی مادری سونا میں نہیں جانتا سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام فرمائیں جل میں 3 دفعہ عرض کی تھی نا فرائیتہو سبحان اللہ سبحان روچہ اللہ بول ڈوڑے میں کو آندے نہیں شیری میں کو نہیں آندے اے ان مقدری چھ گھنٹے بھامیں آدھا گھنٹے تے بھامیں 45 منٹ تے بھامیں بھی 1.5 گھنٹہ یا رب دا قرآن ہو سی یا محمد علیہ السلام دا فرمان ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام فرمائیں فرائیتہو وعدہ کفہو بین کدفیہ وجدتو بردانا ملہی بین صدیہ سرکار علیہ السلام فرمائیں جرلے میں عرض کی تھی لا ادری سونا میں نہیں جاندہ رب لم یدل نے اپنا دست قدرت اپنا دست رحمت اپنا دست توجہ اپنا دست ارادہ میرے کندھیاں دے درمیان رکھا میں ہوں دی ٹھنڈک اپنے سینے چھپاتی ہے سبحان اللہ سبحان دل اللہ رب دے دست قدرت دی اے ہاتھ مراد نہیں یاد رکھیں اے ہاتھ مراد جی میں اے ہون اٹا مہانگا تھا اے بچو کئی بھارا ریاست مدینہ دے جٹے دا کال نہیں پیا نہیں سمجھ آئی نہ چینی لبدی آئی نہ کاشے عوام پریشان آئی ہر بندہ بدوائیں بیٹھا رہے دائی ان دے پچھے کیا کھنے ان دے وچ نون لیگ دا ہاتھ ہے ایمن نہیں آکا ان دے وچ پی دا ہاتھ ہے ایک جماعت ہے نا پی 3 دفعہ پی سمجھیں کو نا بھی اون دا ہاتھ ہے اے ہن ساری پی مانا لیا اے یاد اترا کہے چاہے پٹائی ہے چاہے نون ہے چاہے پی ہے اے ساری ہیوے پی مانا لیا تو کیا دن فلانے دا ہاتھ ہے کیا خیال ہے نون لیگ میں ہاتھ رہتی کھڑی ہے نہیں مراد کیا ہے فلانے دا کرم ہے اے فلانے دی توجہ ہے تے رب دا بھی جو آکھنے پیارے حبیب دا مطلب ہے رب تعالیٰ نے اپنا دست رحمت یعنی میرے ہوتے کرم کیتے علم و عرفان دے سمندر میرے سینے ٹھاٹھا پہ مرے دے سبحان فتجللی کل شیئن وعرفتو کائنات دا ذرہ ذرہ میں مصطفیٰ کریم دے سامنے روشن تھے تو میں ہر چیز کو جان گھتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کے معرفت ہی کے علم دا مطلب ہے میں نے صفدر صاحب نے جلسے دے وچ ایویں نظر ماریے یوتا برادری دے جلسے دے وچ ایویں نظر ماریے میں کو پتہ چل گئے 1000 بندے ایک وادن معرفت بس تعداد دا پتہ چلے نہ نام دا پتہ چلے نہ بندے دے والد دا پتہ چلے نہ قوم برادری دا پتہ چلے ایک وادن علم تے معرفت کیا وادن میں مجمع تے نگاہ سٹیے میں کو ہر بندے دا نام ہی معلوم تھی گئے ان دے ابے دا نام بھی معلوم تھی گئے برادری بھی معلوم تھی گئی ہے اے بھی پتہ چل گئے کس کیٹیگری دا بندے کیرے منصب دے کیرا شعبہ ہے کیرا پیش ہے کتھا راند ہے کیویں راند ہے کہ کریں دے ایک وادن معرفت سرکار فرمائے صرف ڈٹھی نہیں ہر شے روشن تھئیے تے میں سنان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیونکہ بات سرکار دا علم کسبی نہیں سرکار دا علم لدنی ہے تے سرکار دا علم و ہدایت قرآن تے موقوف نہیں سرکار تا نزول قرآن تو پہلے عالم بھی ہن تے عامل بھی ہن سبحان اللہ بے شک سرکار علیہ السلام فرمائے ہر چیز میرے ہوتے کیا تھی گئی ہے روشن تھی ہے جلے روشن تھی ہے نا ہن رب تعالیٰ نے علم عطا فرما لی تھے پہلے جلے رب نے سوال کی تھے علم دے واسطے متوجہ کرن دی خاطر علم واسطے ارادہ پختہ کرن واسطے ہن رب نے پوچھا امتحان گھنن واسطے سبحان اللہ دیکھو اپنے شاگرد کو جو پڑھائیں بھی بھولتا نہیں گیا کیونکہ جندہ استاد نہیں بھولتا شاگردی نہیں بھولتا بے شک بے شک رب نے ہن پوچھا ہے پیارے حبیب میں نے عرض کی تھی جی رب لم یزل ارشاد فرماؤ لبیک ربی اے رب میں حاضر ہوں رب فرمائے ہن دسا فیما یختصم الملأ الاعلی سبحان اللہ سبحان سنا اللہ ہن دسا فرشتے کیری چیزیں جھگڑا پہ کریں دن پیارے حبیب علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا فی الکفارات اے رب کفارات ہی جھگڑا پہ کریں دن سبحان اللہ کفارات یعنی او کم جیرا بندہ مومن کرے چاہ اللہ تعالیٰ دے گناہ مٹا چھڑے دے سبحان انہاں اللہ دے فرشتے اختلاف پہ کریں دن سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام فرمائیں دن رب تعالیٰ نے پوچھا ہے پیارے حبیب رسا وما ہننا او کیرے کامی کفارہ کیری چیزیں جیرا بندہ مومن کرے چاہ مومن دے چھوٹے گناہ معاف تھی میں دن او کیرے کامی سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا انہاں دے جو پہلا کم مشی الاقدام الى الجماعات بندہ نماز با جماعت پڑھن واسطے مسجد چل کے ونجے قدم چاوے تائیں میں کی
سبحان اللہ سبحان قدم رکھے تاوی نیکی قدم چاوے گناہ مٹے قدم رکھے تاوی گناہ مٹے آندڑ ویندڑ جتنے قدم چیسی رب تعالی انہاں دے صدقے نال مومن دے گناہ مٹے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پہلا کام مسجد وچ نماز با جماعت پڑھن واسطے بندہ ٹور کے ہاں دھیانہ کرے مطلب میلاداں تے گزارا کریں آج میلاد پڑھائے سے چاہ 5 دیگاں پکوائے سے چاہ میلاد دا لنگر کھا دی بیٹھے نمازی معاف ہے اشوری معاف ہے اشر دے بارے نیت صاف کر گی نتا ربطی آئی ودیے نہیں سمجھ آئی خدا دی قسم کر کے بیٹھا دا رب رسول دے حق دی تو حفاظت کر رب تیرے فصل دی حفاظت کر بے شک بے شک اگر سپریاں کام نہیں آنیا نیت بھی ٹھیک کر گن کہ اشور پورا کرساں تے کہیں حافظ تے کاری نیک کو سڑا کے اپنے فصل دے انو سورت واقعہ پڑھا چا وہ جرا کام سپرے نہیں کریں دی رب دے قرآن السیدہ تھی بوسیا سبحان اللہ بے شک پیارے حبیب علیہ السلام فرمائے مشی الاقدام الالجماعات پیدل ٹر کے مسجد وچ ونجنا ایو جا کام ہے رب تعالیٰ ہی دے نال گناہ مٹا چھڑے دے سبحان اللہ رب پوچھا دوچھا سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام نے عرض کی تھی سونا الجلوس فی المساجد بعد صلوات نماز پڑھ کے مسجد کچھ دیر واسطے بیٹھی بنا اے بہن ایو جا سونا کم ہے مسجد کے بہن دی وجہ تو رب تعالیٰ گناہ مٹا چھڑے سبحان اللہ اسا تا سلام پھیرا اسا تا جتی سنبھلے تے گھر تے سرکار کیا فرمائے المؤمنو فی المسجد کالسامک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص سرکار فرمایا مومن مسجد چی میں باندھے جی میں مچھلی پانی چ خوش تھی دیئے تے منافق مسجد چی میں آندھے جی میں پنجرے چ جنابلا پرندہ باندھ تھی ونجے او دا ہاں سوڑا تھی دے ایویں منافق دا ہاں بھی مسجد کے اندر سوڑا تھی دے مسجد چ نماز پڑھ کے کچھ دیر بہ پیا کر زہرا دا بابا فرمے دے بہن تیرا کام ہے میں مصطفیٰ کریم گارنٹی دینا رب تیرے گناہ مٹا چھڑے سبحان اللہ بہت خوب نہیں سمجھ آئی اے مسجد رب دا گھری دا بڑا مقام ہے کائنات رب تعالیٰ نے بنائیے سب تو سونی جگہ مسجد ہے بے شک آکے تا حدیث پاک سناما چاہ سبحان اللہ اگر ذوق سلامت تا آخر تک آکھ سبحان اللہ سبحان اللہ عن نبی امامتا مشکات المصابی دی حدیث پاک ہے عن نبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان حبرا من الجہود سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای البقاء خیر جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن سرکار علیہ السلام بیٹھن یہودیاں دا ہک عالم ہے سبحان اللہ یہودیاں دا ہک عالم ہے ہر قوم دے اندر عالم موجود ہیں یہودیاں دے بھی مولوی ہوندن عیسائیاں دے بھی مولوی ہوندن رافضیاں دے بھی مولوی ہوندن خارجیاں دے بھی مولوی ہوندن تے سنیاں دے بھی مولوی ہوندن پر مولوی دے وچ فرق ہے سنیاں دا جڑا عالم ہے سنیاں دا جڑا مولوی ہے اوندا خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن سواگ نہ ہے سبحان اللہ عالم ربانی ہے کہ کہیں کو جناب والا آکھنا نہیں پوندا کہیں کو دسنا نہیں پوندا اگر نہ مسلم ہوئے بندہ ہندو تے کراڑ ہوئے بندہ غیر مسلم ہوئے چہرہ غلام حسن سواگ دا ہوئے تے بھامے کنڈ ہوئے ڈس پوے کفر چھوڑ کے محمد عربی دا غلام بڑھ میں دے سبحان اللہ بہت خوب عالم وچ فرق ہے بے شک سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اگر عالم ہوئے سجادہ کامل شہزادہ اہل سنت قبلہ علامہ خواجہ محمد الحسن الباروی جی سبحان اللہ خطبہ میں ذلہ روچھا کیوں نہ ہوئے بکھر دی دھرتی کیوں نہ ہوئے ایمیں جنا چل پوے عظمت مصطفیٰ دی خاطر خدا دی قسم بکھر دی وسیع دھرتی بھی تانگ دیس دیئے کیونکہ اے جرا عالم ہے نبی سونے دی شریعت عالم ہے اے طریقت عالم ہے اے بزرگان دے قدمہ دوتے چلنا لے ان گلو جون چلتا گئے لوگ گردن جھکیں دے گئے کہ اے خواجہ اہل سنت اے خواجہ فقیر محمد شہزادہ جتا تیرا حکم چل سی واہ اتھائی ساری گردن جھک سی بے شک کیا خیال ہے پاور شو تھا کہ کوئی نہ ہے بالکل بڑے لوگ رٹھے نہیں چھوٹے پنڈال میں سے بھری دن چھوٹے جلسیاں بڑی مشکل نہ تھی دن اوے خواجہ صاحب دا کام ہے ملک دے طول و عرض دے وچوں سادات دے چمک دے چہرے علماء ربانی جین دا جمع غفیر
آل سنت و جماعت دا ٹھاٹھا ماردا ہے سمندر اے کیڑی چیز دی برکت ہے اے جنا طریقت دا بھی عالم تے شریعت دا بھی عالم سبحان اللہ بے شک سمجھ آئیے کہ کوئی نہ پیر پیری چی فرق ہوندا ہے بے شک کہیں چماونے صرف ہاتھ کہیں دیونے صرف چوٹی والا تویز کہیں دیونے نلی والا تویز اے ٹورندن مدینے والی گلی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ آج کل سا کو چاہیے پیر آٹومیٹک شٹ فٹ ونجو توید نے تے کم سیدھا دیا ونجے نہ پیر ساکو کو جھا کے تے نہ ساکو جا کو بس آوڑو کھیسے چھٹ ککڑ دے تے بکرہ دے تے جان چڑا نا اگر یہ استان مقدس دوتے ویسے توید مل سی تنال تلقین ہو سی نماز نال پیویں سبحان اللہ کیا بات ہے توید دیتے چال ہی اے چال ہی دی بھار پیویں تے ہر نماز نال پیویں اگر جسمی چے درد دیتے روڑ فرمائنے نماز تو بعد پھیریں نماز پڑھ سے تا فائدہ تھی سی سبحان اللہ بے شک کیا خیال ہے فرامین تو ثابت ہے قرآن حدیث تو ثابت ہے جیرا بندہ 40 دیوار نماز چپڑے پکا نمازی بڑھویں دے بے شک تو گئے پیر کن پیر توید دیتے بے نماز کو نمازی بنا چھوڑے اس تو وڈا رب دا کرم کیا واہ 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 کیا بات ہے یہ کہ کوئی نہ سرکار دو عالم شفیع معظم علیہ السلام بیٹھیں حدیث پاک یاد ہے جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرمیدن ایک یہودیاں دا عالم آئے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے سرکار کو مسئلہ پوچھ دے سونا تساں جو مسلمانہ دے نبی ہیوے نبی آخر الزمان ہیوے تے تساں بڑا علم رکھ دے ہو ہم ما کانا وما یکون سار چیز جان دے ہو اے دساؤ اج البقاء خیر رب نے شرق تو غرب تک شمال تو جنوب تک زمین پیدا کی تھی یہ زمین دا ٹکڑا کیرا سب تو چنگے سبحان اللہ فساکت عنہ وقال اسکت حچا ججیا جبریل فساکتا حتی جا جبریل سبحان اللہ حدیث پاک دے الفاظ تے مزہ تزار زور دا بول سبحان اللہ سرکار علیہ السلام فرمائے یہودیہ سوال پوچھئی مائیں دا جواب کوئی نہ دے سا چوپ رہا سا اتنے تے چوپ رہا سا جتنے تی جبریل نہ سی سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی کیا خیال ہے تھوڑے بچو کہیں کہ میں پوچھا چاہ جاٹے ٹیچر ہے پروفیسر ہے ڈاکٹر آف فلسفی ہے ماسٹر آف سائنس ہے فیکلٹی آف آرٹ ہے کہیں کہ میں پوچھا تو تو شاید ساو زمین دا سب تو چنگا حصہ کے رہے کیا خیال ہے پتہ کوئی نہیں یہ تو سارے بالاں کی پتہ ہے سب تو چنگی جہاں مسیح تے ایک ہے کوئی نہ لیکن سرکار فرمائے میں چپاں اتنے تے کونا دے سے سا دیتی جبریل کوئی نہ آسن سبحان اللہ واقعی کیا دشمن حل ہے مولوی گل ہے آکھن لگا جی سرکار کو پتہ ہی کوئی نہیں چھوٹا جا مسئلہ بھی نہ ہاں حالانکہ کوئی حکمت دا پتہ کوئی نہیں سرکار فرمائے ساکت آنہو میں گال تو چپاں سکتو آنہو ہو حتی یجیہ جبریل آپ نے فرمائے اتنے تی بولے سا کوئی نہ دیتے جبریل نہ سی اندھے چی حکمت ہے کیونکہ یہودی بکواس کریں دیں اے نبی اپنے طرف گالی گھڑیں دے اندھے تے کوئی جبریل نہیں آندا کوئی قرآن نہیں آندا کوئی رابطہ میسیج تے پیغام نہیں آندا سرکار علیہ السلام فرمائے آج میں تے کچھ ثابت کر کے دینا کہ میں اپنے طرفوں کوئی گال نہیں کرے نا جو کرے نا وہ دے طرفوں کرے نا سبحان اللہ بے شک واقعی کیا بات سرکار علیہ السلام چپ رہے ہیں سرکار فرمائے جبریل آسی وقت تنل مسئلہ کرے سو رب فرمائے جبریل وان سبحان اللہ واقعی جبریل امین آگئے ہون چاہیدہ تائیمیں رب جو بھیجے دا پہ رب کو تا پتہ ہے کہ مولوی آیا بیٹھے تے مولوی پھڑا ہی گھتی بیٹھے سوال ہی پوچھدا پے تے کیوں نہ ہوئے جبریل کو سوال دا سا چھوڑا جواب بھی دا سا چھوڑا با ہکو چکر لگے لیکن رب نے سوال دا جواب نہیں دسا اے جبریل آج وانج میرے دربار میرے یار دے بوہے تھے جرن میرے سونے یار دے بوہے تو تھی کہ آسے انہاں دی عزت تعظیم تکریم کرے سے میں تے کو اپنا قرب عطا فرمے سبحان اللہ کیونکہ جرا یار دے بوہے تو تھی کہ آوے او وقت عام نہیں رہندا او گریٹسٹ معزز ترین عظیم ترین بڑھ میں دے جناب جبریل امین عین سال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل اے دسا اج البقاء خیر یہودی بیٹھا پوچھ رہے زمین دا سب تو چنگا ٹکڑا کہہ رہے ہون سون جبریل امین نے کیا عرض کیتا ہے سبحان اللہ جبریل امین نے عرض کیتا مل مسئول عنہا بے عالم من السائل سونا میں تو سا تو وڈا عالم تا کوئی نہ واہ 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 کیا بات ہے مل مسئول عنہا بے عالم من السائل سرکار علیہ السلام دے بارگاہ دے چارج کرنن سونا میں تو سا تو وڈا عالم تا کوئی نہ عالم اگرچہ میں بھی ہاں عالم تو سا بھی وے میں چھوٹا تے تو سا وڈے
سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں ولیکن اسأل ربی، ہاں میں من کے اپنے رب کن پوچھدا جیرا رب فرمے سی وہ جواب پیش کرے سی۔ سبحان اللہ سبحان سرکار اللہ فرمائے وانی راز ہائی دے وچ، سرکار فرمائے وانی جناب جبریل گئن، حال محفل گرم ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھا ہا، جا جبریل، جبریل مسئلہ پوچھ کے آ گئے۔ سبحان اللہ واسی واہ کیا آج بات ہے کل تا دارالافتاء تا خیر ہے کہ آج آندہ پہتے والا کل والا میں، آج مسئلہ نہیں لبھا ولا وط کل والا میں، تریجی دفعہ جو بندے مسئلہ پوچھے مفتی کیا کہ میں تیرے ابے دا نوکر ہاں، کملا وط تو مفتی کیری چیز دیں تے عوام نالی میں جناب بدر کابیاں کریں، ایک قوم شریعت مصطفیٰ دے مسئلے پوچھ دیئے، انہاں کو پیار نال مسئلے دس۔ بے شک سرکار علیہ السلام بیٹھن فتوہ پوچھیج کے آگئے، مسئلہ پوچھیج کے آگئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ہاں جبریل دسا کیرا ٹکڑا چنگے، عرض کی تے سونا مسئلہ بعد اچھ دسے ساں تھوڑے در تو تھی کہ جو گیاں پہلے اے دساں رب کرم کتنا کی سبحان اللہ واسی واہ سرکار علیہ السلام نے پوچھا کیرا، جناب جبریل امین نے عرض کیتا سونا دناؤ من اللہ دنوبن ما دناؤ منہ قطو، سونا تھوڑے در تو جو تھی کہ گیاں تھوڑے دربار جو تھی کہ رب دے دربار اچ پہنچا، آج جتنا تھوڑے صدقے دینا میں کو رب اپنا قرب عطا فرمائے اتنا قرب کرے ہی نہیں سنتا۔ سبحان اللہ واسی واہ کیا بات آج میں رب دے نیڑے تھیاں اتنا کرے ہی رب دے نیڑے نہ تھیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیف کان یا جبریلو، اے جبریلو کیویں کتنا نیڑے تھے ذرا دسات صحیح تاکہ قوم کو پتہ چل ونجے محمد عربی دا مقام وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ بے جناب جبریل امین نے عرض کی تھی سونا کانا بینی و بینہو 70,000 حجاب من نورین، سونا آج میں تھوڑے در تو تھی کہ گیا رب دے دربار اچ پہنچا، رب دے اتنا نیڑے تھیاں اتنا نیڑے تھیاں اتنا نیڑے تھیاں، میرے اور رب دے درمیان 70,000 پردے نور دے رہ گئے۔ سبحان اللہ واسی واہ کیا بات ہے آج سونا میں رب دا بڑا نیڑے تھیاں قطو ٹائم نہیں میں کوئی شرح میں تعمیل تا خیر بیٹھا پڑے نا کہ انہاں کو قطو دے متعلق دساں کہ قطو کتنا بھاری بھرکم لفظ ہے، ایدہ مفہوم کیا ہے، ایدے میننگز کیا ہیں، کیرا سنٹنس ہے، اسم فعل ہے یا فعل ہے، الغرض میں بس ترتن للباب گل کرا سرکار علیہ السلام دی بارگاہ تے چرچ کرنے دے سونا آج تھوارے کن جو تھی کہ گیاں جتنا آج رب دے نیڑے تھیاں کدے ہی نہ تھیا۔ سبحان اللہ میرے اور رب دے درمیان 70,000 پردہ نور دا باقی رہ گئے، آج میں بہو نیڑے تھیاں۔ سبحان اللہ اے ہے جبریل دا معراج تے جن مصطفیٰ کریم کو تھے پیارے حبیب علیہ السلام فرمیدن دنا فتد اللہ فکان قاب قوسینی او ادنا، رب فرمائے نیڑے تھیا میں رب دے قریب تھیاں میں رب دے قریب تھیاں اتنا قریب تھیاں اتنا قریب تھیاں اتنا قریب تھیاں کہ دو کمانہ دے درمیان بھی فاصلہ ہو دے، میرے تے رب دے درمیان اتنا فاصلہ بھی کوئی نہ۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ۔ ہون یہودی سنتا بیٹھے سرکار علیہ السلام فرمایا چاہے تو تھی گیا میرے دردی خیرات ہون ذرا مسئلہ رسا، مسئلہ کیا ہے رب کو جو پوچھی جناب جبریل امین نے عرض کی تھی سونا رب پیاد ہے شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب جا کے اے جبریل نصر پیارے حبیب کو کہ اے پیارے حبیب سب تو بری جگہ بازار ہے سب تو چنگی جگہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ بے شک مسجد ہے پوری دھرتی پھر کے ریک گن کہیں خان دا بنگلہ ریک کہیں وڈے رئیس دا ملک دی کوٹھی ریک تمام تر کوٹھیاں مسجد سہن دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتیاں۔ بے شک اے مسجد ہے تحت سرات گھن کے عرش اولا تک اندی فضادی تعظیم ہے، اے اللہ دا گھر ہے اے اللہ دا گھر ہے اے او گھر ہے کہ مسجد وچ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کتے بہ گئے آمنہ دا لال فرمے دے بندے دا رب تعالیٰ گناہ معاف فرما رہے دے۔ سبحان اللہ یہ مسجد دی شان کتنی ہے بے مقام تے دساں چاہ سوچی حدیث سے بات سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثلاثۃ ضامن علی اللہ، ترائے بندیاں دا ضامن رب ہے،
کتنے بندے دا ضامن؟ ترائے بندے کتنے بندے دا ضامن؟ ترائے بندے اللہ دی امان چن انہاں دا ضامن رب پوچھا گیا سونا کیڑا؟ آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا راجل خرج غازیا فی سبیل اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنہ او یردہ بما نالا من اجر او غنیمت. سرکار فرمایا پہلا جنا جرا اللہ دی امان چے جیندا ضامن اللہ ہے او مرد جرا رب دی راہ وچ جہاد واسطے نکلے. سبحان اللہ بہت خوب واسع. جرا غازی بن کے راہ وچ نکلے رب دی راہ دے وچ او اللہ دی امان دے وچ اوندا ضامن اللہ ہے. اگر ای راہ وچ آ گئی موت رب فرمائے تے کو لگا نہ چھوڑے سا اپنی جنت عطا. سبحان اللہ. اگر جنت تو پہنچ گئے جیندا جاگدا جنگ دے وچ جنگ کیتی ہن یا جنگ ہر سیں یا جیتے سیں. بے شک جیت گئے تائیں تیرا بیڑا پارے ہر گئے تائیں تیرا بیڑا پارے حتی یردہ بما نالا من اجر او غنیمت. اگر اے غازی اے مجاہد اسلام تو جنگ ہر گئے واپس آ گئے مجانتی میں کوشش دا ثواب ضرور عطا فرمائے. سبحان اللہ. اگر جنگ جیت کے آ گئے تو اجر بھی عطا فرمائے تے مال غنیمت بھی عطا فرمائے. معلوم تیا جیرا جنا اللہ دی راہ چ نکل پوے اوندا ضامن اللہ ہے. چاہے وہ عالم ہوئے او مدرس ہوئے او مفتی ہوئے او خطیب ہوئے او امام مسجد ہوئے قاری قرآن ہوئے حافظ قرآن ہوئے چٹائی تے بہ کے رب دے دین دی تبلیغ کرے علاقے دے سردار مخالف ہوئن وڈیرے مخالف ہوئن ان دی تقریر تو چڑھتے کیوں نہ ہوئن. رب فرمایا پیارا بندہ دین دا کم تو کی ترک فہو ضامن اللہ تیرا ضامن میں خدا ہاں. سبحان اللہ. سرکار فرمائیں جرا اللہ دی راہ وچ نکل پوے اون بندے دا ضامن رب ہے اون دا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. دوجا بندہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا راجل راہ الی المسجد فهو ضامن الی اللہ. جیرا بندہ اللہ دے گھر والے پاسے ٹر گئے او اللہ دی امان وچ اون دا ضامن بھی اللہ. سبحان اللہ. جیرا بندہ مسجد والے پاسے ٹر پے تو اگر وزیر اعلی ہاؤس دو ویسے تو کوئی سیکورٹی دا انتظام کرنا پوسی ہو سکتا ہے کوئی دھندا دھو سٹے کوئی اسمبلی دے وچ ونجے او کو سیکورٹی دی ضرورت کوئی بنگلے تے ونجے او کو سیکورٹی دی ضرورت کوئی میلے تے ونجے او کو سیکورٹی دی ضرورت. اے رب تعالی دے حبیب نے فرمایا اے رب دا در رہی. سبحان اللہ. واہ کیا بات. ہر کوئی اپنے عہد دی حفاظت کریں دے تے عزت ہی کریں دے. بے شک. میں ہلے گھروں کونم ٹرا فون صاحب دعوت پہلے کیتا ہے صحیح جلے فلاں مقام تے پہنچائے تکلیف نہ تھی ویڈا سیا ساگو آوے سو تو کو اپنے درد نہیں گھنوے سو پریشان نہیں تھی ہن میں اتھو ٹر کے آیا انہاں عزت بھی کیتی ہے بلہایا بھی ہننے وضو کرینے نماز کرینے کیوں او ہن میزبان اساں مہمان تے میزبان دا حق بندے مہمان دی عزت. بے شک. دار ہے دی عزت اوے جن بندہ بندے دی عزت کریں دے کہ میرا مہمان ہے میرے درد تے ٹر کے میں ان دی حفاظت کر رہا ان دی عزت کر رہا. اوے جن بندہ بندے دے درد تے ٹر کے ونجے بندہ عبادت کرے تے جیرا رب دے در تے ٹر کے ونجے. سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات. اسے گلو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا راجل راہ الی المسجد فهو ضامن علی اللہ. تیرا بندہ ٹر کے رب دے در تے ونجے رب فرمائے لگا نہ سمجھ تیرا ضامن میں خدا ہاں. سبحان اللہ. بے شک. تے تیجا بندہ جیندا ضامن خدا ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا راجل داخل بیتہ بسلام. جیرا بندہ گھاری چ وڑے تے وردی آکھسی السلام علیکم ورحمت اللہ. سبحان. اٹھڑا بابا موجود ہے او کو سلام کیتس امی موجود ہے او کو سلام کیتس بیوی موجود ہے او کو سلام کیتس دھیاں تے پتر تے نوہا موجود ہیں دوترے تے پترے موجود ہیں رشتہ دار ہے بیٹھن سلام کیتس زہرا دا بابا ارشاد فرمائیں دے آمنہ دلال پیا دے سلام کرنا تیرا کام ہے میں محمد ضامنہ تیرا ضامن خدا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. سبحان آج اللہ. دو چیزوں نے وعدہ کر چا ایک تا ہے کہ نماز قضا نہ کرے سو نماز قضا نہ کرے سو. دوجا جرلے گھاری چ داخل تھی سو اساں سو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خدا دی قسم من کے طریق کر کے طریق زہرا دا بابا پیادے تو اللہ تیرا ضامن اللہ ہے. تیرا ضامن اللہ ہے. نہ جن نیڑے آسن مونجا تھی گئے معلوم دے بیماری انتی ہے
اچھا ایمان نال دسے کدی عیسائی ہیں بھی سا کو جن تھے ودن کدی ہندو ہیں کدی سکھ آئے ہومن جن ایڈے چھتے تھے گئے انہاں تو ویندن ہی تھوڑو بھاج کے آویندن جن نہیں شو دے تنگی کہ اللہ دا نام منو ساری جان چھوڑو ساکو نمازاں پڑھا رہے ہو تو ساں کیا سارے پیچھو لگ گئے ہو اساں کچھ نہیں آدھے اساں نبی سونے دا کلمہ پڑھے اپنے منہ سر تے ٹرو وہ کملا نہ بان پیارا حبیب پیا فرمائے دے سلام کرنا تیرا کام ہے میں گارنٹی دینا تیرا گھر بھی اللہ دی امانت تو بھی اللہ دی امانت تیرا مال بھی اللہ دی امانت تیرے بال بھی اللہ دی امانت تے کو کچھ نہ تھی بے شک بے شک وات ودا بھجے پیراں دو تو تیری اپنی مرضی تو 12ویں سے تو پیراں تو ہٹ کہندے ہو نہ میں پیراں تو نہ ہٹ کہندا پیراں تو خدا دی قسم میں تا پیراں دا غلام ہوں بے شک میں تا پیراں دا نوکر ہوں نہیں سمجھ آ گئی لیکن پیر ہوئے ایو دھیانہ کرے پیر ہوئے پیر شریعت دا عالم طریقت دا تکڑا طریقت راہ سلوک دا سمندر بھی جاندا ہوئے شریعت رموز و اوقاف بھی جاندا ہوئے طریقت یا پریقہ بھی جاندا ہوئے ونجے اگر تیری شکل شریعت موافق نہ ہوئے تو کوئی پکڑ کے شریعت عمل کرا چھوڑے سبحان اللہ سبحان اگر کوئی کمی ہے تو کمی دور کر چھوڑے تے پیر ہوئے جہاں کھیسے تے دید ہوئے پیر پیسہ رابر کھیسا فاتح زر تے بات کرے نہ سادیاں دا کو ٹر ٹر او کو آکھ پرے مر سنیا کو بدنام نہ کر سنیا دے پیر صرف جن لہامن والے نہیں ہوندے جاتا کھرامن والے نہیں ہوندے سنیا دے پیر حسابی کتابی تے بھوپے نہیں ہوندے چوٹیاں تویز لکھن والے نہیں ہوندے نلیاں پور کے تویز تھوکن والے نہیں ہوندے سنیا دے پیر او ہوندے جڑے نپ کے محمد عربی دا دروازہ دکھا رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سمجھ آئیے کہ کوئی نہ قرآن دوادہ تو کر نماز دوادہ تو کر گھاری چوڑے تے سلام کریں میں پیر بارو کریم سبحان اللہ توسط نہ تک بھی آدھا اپنے مرشد گرامی دے توسط نہ تک بھی آدھا خدا دی قسم رب رسول تیرا زامن ہے سبحان اللہ سبحان حبیب علیہ السلام نے فرمایا انہا ترائے جنیاں دا زامن کون ہے اللہ انہا ترائے جنیاں دا زامن کون ہے اللہ کیرا بندہ یہ مسئلہ یاد ہے جرا اللہ دی راہ جہاد کرے جرا مسیح تی چٹور کے ونجے جرا بندہ گھاری چوڑے تے سلام کرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انہا دا زامن اللہ انہا دا زامن کون ہے اللہ تے مسیح دے بارے تریجی حدیث پاکی سناما چاہتا سبحان اللہ کیا بات ہے رجب المرجب ہے نا یوم ولادت علی دے بھی جلسن بے شک ذرا تے کو سناما چاہتا علی آکھا کیا ہے سبحان اللہ سمجھے ذرا سمجھے یہ کو نا میں شورائی اسلام اور شورائی اہل سنت کو بھی عرض کرے سا انہا شورا دا بہوڑا دخل ہے اگر یہ چاہمن تمام سیدھی تھی سکتی ہے علماء اپنی چاہتے منصب بھگتامن شورا اپنی ڈیوٹی بھگتامن خدا دی قسم جنہوں شورا تے علماء ہکے سٹیج تے ہکی فکر تے نال چلن ایک قوم سیدھی تھی سکتی ہے بے شک سن مولا کائنات کیا مرکات المفاتھی شرح مشکات المصابی جلد دوم دے اندر مولا کائنات فرمان موجود ہے حدیث پاک موجود ہے قال علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب اللہ دا شیر زہرا دا شوہر زہرا حسنین دا بابا سبحان اللہ محمد عربی دا ویر تے سنیاں دا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں اگر ہوئی قیامت دی بھار لو خجرتو بین المسجد والجنہ اگر قیامت علی دی بھار رب میں کو دیتا چاہ اختیار سونا علی تیری مرضی مسیح تی چوان تیری مرضی جنت تی چوان سبحان اللہ کیا بات ہے آپشن دیتا چنا آپشن کہ تھوڑی چیز تھوڑی مرضی مسجد وچ ونجو تھوڑی مرضی اے جنت ابو ہے ونجو تھوڑی مرضی مولا کائنات فرماندن لخترت المسجد خدا دی قسم میں جنت چھوڑ دے سا میں رب دی مسجد جناب والا قبول کر گنسا سونا علی دنیا جنت کریں دی تجھے جنت کو چھوڑ کے مسجد کیوں چڑیے آپ نے فرمایا کملا نہ بن
جنت دا راہ مسیح دے وچوں ویندے سبحان اللہ واسطے جنت لبنی تا مسیح دی جاونا پوسی رب دے بوہے دے جاونا پوسی اتا نماز پڑھنی پوسی الصلاۃ معراج المومن اتا جبینے نے جھکامنی پوسی اتا معراج کرنا پوسی مسیح دے نیڑے نہ آوے آ کے جنت لب پوسی مولا علی فرمیندن تیری خام خیالی ہے بے شک اگر قیامت علی دیوار کوفے دی مسجد نے فرمایا مدینے دی جناب ریاست نے فرمایا ہندوستان دی دھرتی دا نے فرمایا کہیں اسمبلی دی گل نے کیتی آپ نے میں قیامت دی دیوار اگر رب آکھ دیتا سونا علی مسیح وچ میں یا جنت وچ میں عرض کرے نہ سونا میں مسیح وچ میں سبحان اللہ کیونکہ مسیح وچ قرب خدا ملدا ہے یہ مسجد دخول جنت دا سبب ہے ایک بندہ مسیح وچ آوے نا تے وقت بھی آکھے میں جناب والا جنتیاں نماز پڑھے نا زکات دے نا حج کرے نا روزہ رکھے نا بزرگاں دی بے ادبی کرے علماء کو بکے مشائخ دے خلاف گال کرے سنیاں دے عقیدے کو بھونکے تے وقت بھی آکھے میں جنتیاں ہو سکدی نہیں ہوے رسول اللہ دا گستاخ صحابہ دا دشمن اہل بیت طہار دا گستاخ ولیاں دا دشمن عقائد و نظریات اہل سنت دا مخالف آکے میں جنتیاں ہو سکدی کیا بات ہے ایسا گال پہ کریں جیسے معراج دی یاد ہے واسطے چلو کیا حدیث بات پاک ہوتے کھڑا نے اگلی گال سن سبحان ایسا اللہ ہے جسمانی معراج دے قائل بے کہ شک پیارے حبیب علیہ السلام نے سر دیاں اکھاں نال اپنے اللہ کو ڈٹھے بے شک اپنے رب دا دیدار کیتا ہے ان دی سب تو وڈی دلیل تا یہ ہے سرکار علیہ السلام جنہاں تشریف گھنے نا ذاکر علی ام ہانی سرکار علیہ السلام نے آ کے اپنی چچا زاد بہن مولا کائنات دی ہمشیرہ سیدہ ام ہانی کو آ کے فرمایا یا ام ہانی آئے ام ہانی جی یا نبی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلیت معکم العشاء ثم جئت بیت المقدس فصلیت فیہ ثم صلیت معکم الغداۃ الان سرکار میں ام ہانی تے کو نویں گل نہ دساں واہ 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 کیا بات ہے سونا دس سرکار میں رات میں تھوڑے کٹھے شادی نماز پڑھیے جی سونا اب میں وقت میں گیا بیت المقدس اتھا نماز پڑھیے میں آسمانہ تے گیا لا مکانہ تے گیا ہن صبح دی نماز وقت تھوڑے کٹھے پڑھیے سبحان اللہ ام ہانی جلے ترائے گلی سنیں نا آپ جا اکھا کھلیا رہ گئے آپ نے عرض کی تھی سونا اساں تا ہیں آپ دے غلام جو فرماؤ ویندے اساں منے سمندے اللہ دا نام لا تذکرہ لقریش ایشا گال قریش کو نہ دسا ہے اے گال کافرہ کو نہ دسا ہے کیونکہ فتنہ کھڑا تھی ویسی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال انی فاعل آپ نے فرمایا بی بی بھاویں روکیں تے بھاویں نہ روکیں اے رب دا وڈا انعام ہے میں اعلان ضرور کرے سا سبحان اللہ آج تا پتہ لگنے اپنا کون ہے پرایا کون ہے ابو بکر کون ہے تے بکانا لا کون ہے واہ 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 کیا بات ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بس خرج الى المسجد الحرام میں بیت اللہ شریف والے پاس نکلن پہلے جنرل ملاقات ہے او ابو جہل فدا کر لے ابی جہل سرکار نے ابو جہل کو اٹھا بس فنادا ابو جہل فاجتمعوا یا معاشر قریش میں پٹے تے دھاڑ ماری ابو جہل نے او لوگوں اکٹھے تھی ونجو کیا انہاں کے خیر تا ہے چودھری صاحبہ آکے آج موقع ہاتھ ہی چایا پائے آج ایسا سرکار دا مشن خاک اچ ملا دے سو رب نے فرمایا کملا نہ بن تو خاک اچ مل سیں تیرے منن والے خاک اچ مل سن نبی سونے دا نا آج بھی اونچا تے کل بھی اونچا سبحان اللہ بے شک جیری معراج دا انکار پیا کرے نے ای معراج دے جلسے تھی سن ای دے جشن منائے وے سن علماء سن بیان کرے سن ثنا خانہ سن نعتاں پڑھ سن سرکار علیہ السلام نے جلے یہ گال کی تھی بس رویا سا قوم الى ابی بکر روایت وچ آندے کچھ لوگ بھجن ابو بکر صدیق دے درد ہوتے آ کے عرض کرن حل سمیتا ما قال صاحبک سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق کو عرض کریں اے ابو بکر تک کو پتہ ہے تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعدہ دے ابو بکر صدیق نے گال نہیں سنی آپ نے گرفتار لیتے جو فرمایا آپ نے فرمایا انا اصدقہ الا ابدا من ذالک آپ نے فرمایا اے تا گال چھوٹی ہے سبحان اللہ واسعی کیا بات ہے بڑی بڑی گالی دی تصدیق کرنے سمع صدیق من یوم اذن اون دیوار تو ابو بکر دا نام پاک گئے صدیق اکبر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ
سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ صاحب پہ فرمیندن بریک دی علامت ہے چشتی صاحب تشریف گھن تے جرے بعد علی خطیبین اوہی تشریف گھن سبحان سارے واسطے رب دا کرم ہے کہ علماء دی زیارتیں کرے سو قرآن حدیث دا درس بھی سن سو سبحان اللہ ذرا توجہ بس 2-3 منٹ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصدیق کی تھی کہیں ابو بکر صدیق نے سرکار فرمیندن اونی بھار تو نا پک گئے صدیق اکبر سبحان ذرا اللہ اچھا بول کیونکہ جناب والا سوشل میڈیا دوتے طوفان بدتمیزی گرم ہے کالے بڑے بکدے پہن ذرا انہاں دی جناب والا بوتھی بند کر رہے کیونکہ صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ رب بھی آدھے ابو بکر صدیق جبریل بھی آدھے صدیق محمد عربی بھی آدھے صدیق سبحان علی اللہ خود کڑا اعلان کریں دے ابو بکر صدیق کیرا اعلان ہے والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون رب تعالی نے قرآن دی آیت نازل کی تھی پیارے علی نے دی تفسیر کی تھی کہ والذی جاء بصدق محمد الرسول اللہ وصدق به ابو بکر صدیق جناب علی فرمیندن جرا سچ گن کے ہے او محمد ہے جائیں تصدیق کی تھی او ابو بکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسے گلو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی میری امت تے واجب ہے ابو بکر دے نال پیار بھی کرے تے ابو بکر دا شکر بھی ادا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں غیر بھی من گئے صدیق ہی ہو سو دا سیڈ آف ٹروتھ ان دا ورلڈ صدیق وہ ہے جنہیں کائنات دے اندر صداقت دا بیج چھٹ چھوڑے اگر صداقت موجود ہے اگر سچ موجود ہے تو دروازہ صدیق اکبر دی خیرات ہے سبحان اللہ بے شک آخری حدیث پاک دلو جملے سرکار علیہ السلام فرمائے راوی حضرت علی ہے راوی کون ہے سونا حضرت علی فرمائے قیامت دی دیواروں سی سرکار فرمائے رب تعالیٰ فرمائے سی رضوان جنت کو جی سنا رب تعالیٰ فرمائے سی جنت دیا چابی چاچا ذرا اچھا بول لوگاں کانی جنت گھندا ودے آج صدیق اکبر دے دار تو گھن آنکھن اللہ مصطفیٰ کریم ہے سنن اللہ علی ہے سامان اللہ باروی تے سنن والے سنی مسلمان نے سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی بہارو سی رب تعالی خازن جنت کو فرمائے سی اے خازن جنت بعد کوئی پٹے ودا کیتا کڑی حدیث پاک امام شبلنجی دی کتاب نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار اندر حدیث پاک موجود ہے عرب تو ایک کتاب چھپ دیئے سرکار علیہ السلام فرمائے قیامت دی دیوار رب فرمائے سی اے خازن جنت جنت دیا چابی چاچا ابو بکر گڑے چا جہنم دیا چابی ہوئی چاچا ابو بکر گڑے چا سونا وات تے ابو بکر صدیق کو میرے طرح پیغام چڑھے انیب آسمان شیطا الال جنت وب آسمان شیطا الال نار اے ابو بکر صدیق آج تھواری مرضی چلنی ہے جے کو چاہمیں جنت بھیج جے کو چاہمیں جہنم بھیج یار غارنل پیار کی تا کر انہاں دے ایام بھی منائے کر اے نہ ہوئے تو صدیق اکبر تو دور تھی اور سچ تو دور تھی ویسے محمد عربی تو دور تھی ویسے رب رسول تو دور تھی ویسے اگر رب دا قرب حاصل کرنا چاہنے صدیق اکبر نال پیار کی تا کر اللہ تبارک و تعالی اے عظیم الشان محفل اپنے دربار وچ قبول و منظور فرماوے جتنا بھی منتظمین نے انتظام و اہتمام کیتے سونا رب اپنے سونے دربار وچ قبول و منظور فرما کے انہاں کو دارین جا ساتھ عطا فرماوے اللہ سونا اہل سنت و جماعت کو تا قیامت آباد شاد اتحاد و اتفاق دنال آباد تشاد رکھے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین